بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی میں ایک خاصیت ہے، اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں، کوئی ان کو اگانا نہیں پڑتا، لیکن اچھی فصل کو اگانا پڑتا ہے، کاش کرنا پڑتا ہے۔ کہیں آپ کو سیب کا جنگل نہیں نظر آئے گا، آم کا جنگل نہیں نظر آئے گا، کہیں آپ کو اسٹرابیری کا جنگل نظر نہیں آئے گا۔ جہاں بھی آپ کو یہ پودے نظر آئیں گے، یہ درخت نظر آئیں گے، کسی انسان کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہوں گے۔ لیکن کیکر، کانٹے دار درخت، بے پھل کے درخت اور بیلیں، جھاڑیاں، ان کو کوئی نہیں اگاتا، یہ خود پیدا ہوتی۔ ہمارا ملک تو چونکہ زرعی ملک ہے، ایگریکلچر ہے، اور پھر تعلق بھی اسی فیملی سے ہے، تو اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ خودرو جھاڑیاں سب مضر، گندی، اچھی فصل کو کھا جانے والی ہوتی۔ اور کپاس اور چاول کو، گندم کو، مکی کو کاش کرنے کے لیے زور لگتا ہے۔ پھر میرا ضلع ملتان ہے تو وہ آموں کے لیے بڑا مشہور ہے، تو ایک پودے کو پروان چڑھانے کے لیے عمر گزر جاتی ہے۔ یہی صفت انسان کے اندر بھی ہے۔ اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میرے بندے، چونکہ میں نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو تمہارے اندر دو تار لگا دیے ہیں، برائی کا بھی، اچھائی کا بھی، غلط کا بھی، ٹھیک کا بھی۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے، ان کے اندر غلط کنیکشن ہے ہی نہیں، ٹھیک کنیکشن۔ ان کا ہر عمل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی سیب کے اوپر آم نہیں اگے گا کہ وہ معذرت کرے جی میں نے تو یاد نہیں رہا تھے، آم کی بجائے سیب نکل آیا۔ کوئی جاندار نہیں ہے۔ بھینس کے تھنوں سے پانی نہیں نکلے گا، دودھ ہی نکلے گا۔ اور بکری کے تھنوں سے دودھ نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا، شہد نہیں نکلے، شہد کی مکھی دودھ نہیں بنائے گی، سانپ کے اندر زہر ہی بنے گا، کوئی اور چیز نہیں بنے گی۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، ان کا علم، ان کا میتھڈ خطا سے پاک ہے۔ انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی بھی بھر دی ہے اور تیرے اندر اچھائی بھی بھر دی ہے۔ تو اس میں برائی کا ذکر پہلے ہے، أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اور اچھائی کا ذکر بعد میں ہے، وَتَقْوَاهَا۔ اس میں اس قانون کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی میں کانٹے خود پیدا ہوتے ہیں، زہریلی گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور آم، کنو، مالٹا، سیب، سنترا، ٹماٹر کی فصل کو کاشت کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی حفاظت کا نظام بنایا جاتا ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو انسان کے اندر حسد اور بغض اور لالچ اور حرص اور طمع، یہ گندی جھاڑیاں ہیں جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ لالچ کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیچنگ سینٹر کوئی نہیں ہے، جھوٹ کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیچنگ سینٹر نہیں ہے،
تکبر کو، غصے کو نہ ماں باپ سکھاتے ہیں نہ اسکول سکھاتا ہے۔ یہ جتنی غلط چیزیں ہیں یہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایثار کو سکھانا پڑتا ہے، سخاوت کو سکھانا پڑتا ہے، نفرت اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، محبت سیکھنا پڑتا ہے، جہالت اپنے آپ ہے، علم کو سیکھنا پڑتا ہے، نفرت اپنے آپ ہے، اور ہمدردی کو سیکھنا پڑتا ہے، دنیا کا لالچ اور حرص اور ہوس اپنے آپ ہے، اور ایثار توکل سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے کہ چونکہ تم امتحان کی جگہ پر ہو، لہذا برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اچھائی کو محنت سے لانا پڑے گا، برائی کو محنت سے دبانا پڑے گا، ورنہ یہ اپنے آپ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، از خود یہ وجود میں آتی ہیں۔ ان کو کیسے قابو کرنا ہے اور اچھائیوں کو کیسے وجود میں لانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہ تھا، یہاں وہ جاہل تھا۔ یہ علم لے کر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، آسمان سے اللہ نے یہ علم اتارا اور اس علم کو مکمل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر آ کر وہ علم مکمل ہوا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ انسان کی عزت اور فضیلت اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ آدم کے آگے فرشتوں کو جھکایا آدم کے علم کی وجہ سے۔ فرشتوں سے پوچھا ان کے نام کیا؟ کہا جی پتہ نہیں۔ آدم تو بتا ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے سارے بتا دیے۔ کہا اب اس کو سجدہ کرو کہ دیکھو اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان دنیا میں پیدا ماں کے پیٹ سے آتا ہے، لا تعلمون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، اور وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، بالکل جاہل ہوتا ہے۔ پھر اس کے سامنے بازار میں دو منڈیاں ہوتی ہیں، ایک اچھائی کا بازار ہے، ایک برائی کا بازار ہے، ایک میں سچ کا سودا بکتا ہے، ایک میں جھوٹ کا سودا بکتا ہے، ایک طرف کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں، ایک طرف ایمان توحید کا نور اور روشنی ہے۔ تو ان برائیوں میں نکلنے کے لیے انسان کے پاس نہ ذاتی علم ہے، نہ رہبری ہے، نہ رہنمائی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اس خلا کو پورا کرتا ہے، اور نبیوں نے آ کر سب سے پہلا جو پودا لگایا، سب سے پہلا جو باغ لگایا وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ساری بھلائیوں کی جڑ لا الہ الا اللہ ہے، اور ساری معلومات سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ فعلم، جانو کیا؟ فعلم، ڈاکٹر بننے سے پہلے، فعلم انجینئر بننے سے پہلے، فعلم لائر بننے سے پہلے، فعلم روٹی سے پہلے، فعلم پانی سے پہلے، فعلم شادی سے پہلے، فعلم کاروبار سے پہلے، فعلم علاج سے پہلے، فعلم گھر بنانے سے پہلے، فعلم سودا کرنے سے پہلے، فعلم بیچنے سے پہلے، خریدنے سے پہلے، فعلم فعلم۔ میں یہ ساری باتیں کہاں سے لایا ہوں؟ لفظ فا سے، فا، یہ یعنی میں کوئی اپنی خطابت نہیں جگہ رہا ہوں، لفظ فا جو قرآن عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں فا کا کوئی مطلب نہیں، فارسی میں فا کا کوئی مطلب، انگریزی میں ایف فا کا مطلب دیتا کوئی مطلب کوئی، لیکن عربی میں حرف کا بھی مطلب ہے، حروف کے بھی مطلب ہے، اور ڈکشنری ہے عربی کی 17 جلدوں میں جو ابن منظور رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، تو اس کے مقدمے لکھتے مطلب ہے واو، جو قرآن جو عربی میں واو ہے اس کے 8 مطلب ہیں، 8، اور اردو میں واو لے آؤ تو اگلے اور پچھلے کو جوڑنے کے لیے مطلب ہی کوئی نہیں اس کا۔ تو یہ واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی اللہ نے مطلب رکھے ہیں۔ تو یہ جو میں نے کہا اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، آپ کو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ فا میں لکھا ہوا ہے، فا، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو اپنے حرفوں میں بھی مطالب بیان کرتی ہے۔ پھر اس میں حرف 2 طرح کے ہیں، ایک جن کے اوپر نقطہ ہے، با تا تا طاقتور ہے،
اس کی ایک وجہ، بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ با اپنا مطلب بتانے کو تیار ہے لیکن کہتی میرے اوپر نقطہ لگاؤ پھر مطلب بتا سکوں گی، ویسی نہیں۔ الف کہتا ہے میں ایویں 10 دیونا میں نے نقطے دی لوڑی کوئی نہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق بتایا، اور ایسے بہت سے علمی فرق ہیں کہ نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہیں۔ جب اللہ نے اپنا نام منتخب کیا تو اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور جب اللہ نے اپنے نبی کا نام چنا تو محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور دوسرا نام رکھا قرآن میں احمد تو کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا۔ اور جب کلمہ بنایا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں۔ جب دوسرا جز بنایا محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں۔ پھر لفظ اللہ 4 حرف ہیں، اور لفظ محمد 4 حرف ہیں، اور لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ اللہ نے اتنا برابر کر کے اپنے اور اپنے حبیب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ اللہ بغیر نقطے، محمد احمد بغیر نقطہ، اللہ 4 حرف، محمد احمد 4 حرف، پھر لا الہ الا اللہ ایک حصہ، یہ 12 حرف ہیں۔ 12 محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ یوں طول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ دیا کہ ساری کامیابیوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری عزتوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری بلندیوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا اور آخرت کی شہنشاہیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، زمین و آسمان کی طاقت اور زمین و آسمان کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ان تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، دروازے تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، ان کے سرے تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری محبتیں اللہ کے قبضہ قدرت میں، ان محبتوں کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری جہنم کی آگ اللہ نے بھڑکائی، اس آگ کو بجھانے کا راستہ محمد الرسول اللہ، ساری جنت کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جگمگایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی اپنی انگلی کا اتنے فنگر ٹپ، صرف یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے تو ذات کی قسم جس سے قسم میری جان ہے، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، جس کی فنگر ٹپ اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ مالک بن دینار کہنے لگے ایک نوجوان سے تمہیں جنت کی حور کا شوق ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اس سارے جنت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اور ان تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کی عزتیں اللہ کے ہاتھ میں، ان تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری ذلتوں سے بچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان سے بچانے کا وسیلہ بننے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فعلم، فا روٹی سے پہلے فا، پانی سے پہلے فا، جاب سے پہلے فا، برٹش پاسپورٹ سے پہلے فا، شادی سے پہلے فا، علاج سے پہلے فا، گھر خریدنے سے پہلے فا، کاروبار کرنے سے پہلے فا، کپڑا بنانے بیچنے سے پہلے فا، فا فَعْلَمْ، پھر اوپر کا فَعْلَمْ، میرے بندے میرے بندو جو مرضی رہو، فَعْلَمْ سب سے پہلے جاننا، ڈھونڈنا کس کو؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کو جاننا، سب سے پہلے یہ جاننا کہ ایک ہے وہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، سب سے پہلے یہ جاننا کہ زمین آسمان کا اکیلا مالک، اکیلا اللہ، سب سے پہلے جاننا احق من ذکر، کوئی یاد کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، احق من عبد، کوئی بندگی کے قابل نہیں سوائے اللہ کے، احق من ذکر، کسی کا
کسی کو دل دماغ میں جگہ دینے کی گنجائش نہیں سوائے اللہ کے. انصر من ابتغی، کوئی مدد کے قابل نہیں سوائے اللہ کے. ارأف من ملک، کوئی مہربان نہیں سوائے اللہ کے. واجود من سئل، کوئی سخی نہیں سوائے. یہ میں جو عربی کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ میرے نبی کی بات ہے، مطلب میں اپنی عربی پڑھ کے ترجمہ نہیں کر رہا. جو یہ میرے نبی نے اللہ کی تعریف کی، یا اللہ تو کیسا ہے. ہمیں اپنے سودا بیچنا تو آتا ہے، ایک دکاندار اپنے سودے کی تعریف میں گھنٹہ بات کر سکتا، لیکن یار تمہارا اللہ کون ہے، کوئی اپنے اللہ کا پتہ تو بتاؤ. تو سب گونگے بن جائیں گے، سب گونگے بن جائیں گے. تو میرے نبی کے اس کائنات پر احسان ہے، سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا. اور پھر احسان ہے صحابہ کا اور ہم سے پہلے لوگوں کا کہ جنہوں نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی. جو اللہ کے نبی پر اترا ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ایک ذرہ کے برابر ملاوٹ نہیں ہو سکی، اس میں کوئی کھوٹ نہیں. 50 سال کے بعد بائبل بدل گئی، 50 سال کے بعد بائبل بدل گئی، کیونکہ بعد میں نبی کوئی نہیں آیا. اور زبور تو ویسی واضح و نصیحت کی کتاب تھی، ویسے ہی مٹ گئی. اور تورات کا نشان مٹ گیا، اس کی زبان مٹ گئی. لیکن اس امت نے جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا ویسے ہم تک پہنچایا، جیسے اس کے فرمان تھے ویسے ہم تک پہنچایا. تو یہ میرے نبی کی بات ہے. اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا. الفاظ ہیں یا موتی بکھر رہے ہیں. اگرچہ آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آ رہی، ردم تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں. کیسی شاعری ہے، شاعری نہیں ہے لیکن شاعری ہے. اور اب پاگل ہو گئے کہ یہ محمد بولتا کیسے ہے. ہم عربی زبان کے ہر ایج پیج سے واقف پر یہ جو بات کرتا ہے کیا کرتا ہے. احق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا. انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء هالک الا وجهک. ہائے ہائے ہائے. کل ملک سائل الا ملکک کل ذل قالص الا ذلک. انت الغنی لا ظہیر لک انت العلی لا سمیع لک. میں ترجمہ بھی کرتا ہوں لیکن الفاظ کی طاقت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. ٹھا 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 کر کے دماغ پر آ کے ضرب لگاتے ہیں. اے میرے رب فعلم، سب سے پہلے کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، کہ زمین آسمان میں تو اکیلا ہے. ہواؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دھرتی پر، پانیوں پر، سمندروں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، جنگلوں پر تیرا راج ہے، تیرے اکیلے کا راج ہے. 4 پاؤں پہ چلا تو تیرے تابع ہو کر، 2 پاؤں پہ چلا تو تیری بادشاہی کے سائے میں. ہواؤں میں اڑا، زمین پہ رینگا، پانیوں میں تیرا، غار میں چھپا، نالیوں میں چھپا، زمین کے اندر میں چھپا، سب تیری شہن شاہی کے نیچے ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلا علم جاننا تھا. برطانیہ میں رہو، پاکستان میں رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، اگر اللہ کو جانا ہے تو آپ کو مبارک ہو. اور اگر اللہ کو نہیں جانا تو مدینے میں رہ کر بھی ناکامی اور مکے میں رہ کر بھی ناکامی ہے. ابو جہل مکے میں تھا اور عبداللہ بن ابی مدینے میں تھا، لیکن اسے مدینہ کام نہ آیا، اسے مکہ کام نہ آیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہ جانا. سلمان ایران سے چلا اور اللہ کو پا گیا، اسے ایرانی ہونا اس کے مرتبے کو گھٹا نہ سکا. خندق کے موقع پر تقسیم کیا گیا، یہ حصہ مکے والے مہاجرین کھودیں گے، یہ حصہ مدینے والے انصار کھودیں گے. تو اب جب وہ حصے تقسیم ہو گئے، لوگ تقسیم ہونے کو سلمان پہ آ کے جھگڑا ہو گیا. یہ جھگڑا ووٹ کا نہیں تھا، میں نے ووٹ دے میری پرچی بات جاوے. یہ تھا کہ سلمان جس کے ساتھ ہوگا اس کے لیے بڑی عزت ہے. تو قریش کہنے لگے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، ہجرت کر کے آیا ہے. تو مدینے والے کہنے لگے سلمان منا، یہ ہجرت کر کے نہیں آیا، یہ تو بکتا بکایا آیا ہے، یہاں آ کے کلمہ پڑا ہے، لہذا سلمان ہم میں سے ہے. مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے. وہ سلمان کی عزت اپنے ساتھ لینا، سلمان کی عزت اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے. قریش کہنے لگے سلمان منا، ہم میں سے ہے، مہاجر ہے. تو دونوں میں
تک فیصلہ نہیں ہوا، چونکہ کوئی فریق راضی نہیں ہوا، کہ چلو بھی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ آ گئے، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں قریش مکہ سلمان ہم میں سے ہے، مدینے والے، یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہے۔ کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، سلمان میرے اہل البیت میں سے۔ ایرانی ہو کر اہل البیت میں جا رہا ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب، چلو ابو جہل تو مخزومی تھا، ابو لہب تو چاچا ہاشمی قریشی ہو کر وہ خاندان سے نکل کر، اسلام سے نکل کر، انسانیت سے نکل کر جانور میں شریک ہو رہا ہے، اور سلمان ایرانی ہو کر اور اہل البیت میں شامل ہو رہا ہے۔ سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے آل میں سے ہے۔ تو پہلا علم میرے بھائیو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا کہ ساری کائنات کی شہنشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور اس کی بادشاہی اتنی طاقتور ہے کہ پتا بھی گرتا ہے تو اس سے پوچھ کے گرتا ہے، اس کے ارادے سے گرتا ہے، اس کے علم سے گرتا ہے۔ بارش کا قطرہ ہو، درخت کا پتا ہو، ہوا کا ذرہ ہو، ہوا کا جھونکا ہو، دریا کی موج ہو، سمندر کی موج ہو، پانی کا بلبلہ ہو، بلبلے کا پھٹنا ہو، پھٹ کے فضا میں بکھرنا ہو، سورج کی کرن ہو، چاند کی چاندنی ہو، تاروں کی جھلملاہٹ ہو، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، دریاؤں کی موجیں ہوں، صحراؤں کے ٹیلے ہوں، جنگل کے درخت ہوں، پہاڑوں کے پتھر ہوں، میرے رب کی قسم ہر شے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، واللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ یہ ساری آیات لا الہ الا اللہ، پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ اے میرے بھائیوں، ہم بڑے نصیب والے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ ماں کی گود میں دے دیا۔ میں اسکاٹ لینڈ میں ایک سکھ نوجوان مسلمان ہوا، بیان سننے ملے، کسی نے دعوت دی، اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، مجھ سے ملا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا کہ سارے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا ہے، نہ ماں بات سنتی ہے، نہ باپ سنتا ہے، نہ بھائی سنتا ہے، نہ بہنیں سنتی ہیں، سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وہ ایسے رویا جیسے بچے روتے ہیں۔ 30-35 سال کا نوجوان، کہ رشتے توڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ ہماری ایک جماعت تھی سوات میں، تو ایک نوجوان کو ہمارا ایک ساتھی دعوت دینے لگا، وہ چپ کر کے سنتا رہا، پھر کہنے لگا بزرگوں مجھے پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے، آپ نے مجھے مسلمان سمجھا، میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں اگر آج مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، 70، اور مسلمانوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو مجھے قبول کرے، اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے، میرا ذمہ اٹھائے، تو بتا میں مسلمان ہو کے پھر کہاں جاؤں گا؟ تو ہمیں لا الہ الا اللہ اللہ نے ماں کی گود میں دے دیا، ہمیں رشتے نہیں توڑنے پڑے، رشتے نہیں کاٹنے پڑے۔ کائنات کی سب سے پہلی چیز اللہ کو پہچاننا، فعلم، ہر چیز سے پہلے جان اللہ ہے، اللہ ہے، اور اس ساری کائنات پر اس کا قبضہ اور راج ہے۔ اس کے خزانوں سے لینے کا ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ۔ وہ دیتا، اس نے فرعون کو بادشاہی دے دی، یہود کو ساری دنیا کی دولت دے دی، یہ نہیں کہ وہ کافر کو نہیں دیتا، وہ سب کو دیتا ہے، لیکن خوش ہو کر دے بھی اور خوش بھی ہو۔ فرعون کو حکومت دی ناراض ہو کر، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی خوش ہو کر، ایران کے خسرو کو حکومت دی ناراض ہو کر، عمر فاروق کو حکومت دی خوش ہو کر، کہ اللہ کے خزانوں سے اس طرح لینا کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔
یہاں بھی کام بنے، آگے بھی بنے، اس کے لیے کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کے ساتھ اس کو جوڑا۔ یہ سارے خزانوں کے لیے، جیسے میں نے پہلے ایک اور طرح تعبیر کر رہا تھا، اب اسی کو دوسری طرح کہہ رہا ہوں کہ سارے خزانے پر تالے ہیں، اس کی چابی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے خزانوں کے در کھلیں گے، چابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کروانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عزتوں کے لیے زینہ بننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ سے کھینچ کر دور لے جانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں عزت سے سر اٹھا کے چلنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برکتوں، محبتوں، الفتوں کے پیدا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اس طرح اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو تو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے علیہ السلام۔ ہر نبی کا معجزہ گنوایا تو کہا فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ معراج پہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دی۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد آدم جڑے، اتر گئے، شیس آئے، اتر گئے، نوح آئے۔ جیسے آفیسر تبدیل ہوتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی۔ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا محمد رسول اللہ تو ہمیشہ کے لیے، قیامت کا دھماکہ بھی اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتا اور قیامت کا دن بھی اس جوڑ کو توڑ نہیں سکتا اور جنت کا دروازہ اس کے بغیر کھل نہیں سکتا۔ تو اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے اب یہاں رہو، آگے چلے جاؤ، امریکہ اس سے آگے چلے جاؤ، کینیڈا، الاسکا چلے جاؤ، لیکن اگر آپ کے پاس محمدی زندگی ہے تو آپ کے لیے زمین آسمان گواہ ہیں اور اللہ آپ کا ضامن ہے کہ اللہ آپ کو ہر قدم پہ عزت، کامیابی، کامرانی کے جھنڈے آپ کے لیے گاڑ دے گا۔ اگر میرے اور آپ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں ہر جگہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ اندر جانے کے لیے ویزا چاہیے تو پل صراط پہ ویزا مانگا جائے گا، پل صراط پر ہی باقاعدہ جواز، ایک پاسپورٹ ہوگا، اس پہ محمدی ویزا ہے تو اللہ نے پاسپورٹ تو ہمیں مفت دے دیا، بنوانا نہیں پڑا، لیکن ایک کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ویزا لگوا لیں، مرنے سے پہلے ہم ویزا لگوا لیں۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ ہماری جماعت کے بنگلہ دیش شروع میں ابھی نیا بنا تھا، وہ ویزا نہیں تھا ہماری جماعت کے پاس، انہوں نے پاسپورٹ پہ ان کو ڈیٹین کر رکھا، اب اندر نہیں جا سکتا۔ 3 گھنٹے ان کو بٹھائے رکھا، پھر باہر سے دوست ہے اور ان کو وہیں فوری ویزے لے کر نکالے۔ ایک چھوٹا سا غریب ملک کہتا ہے ویزا دکھاؤ، تو جنت تو میرے اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ میرے اللہ نے دنیا بنائی، ایک دفعہ اسے محبت سے نہیں دیکھا۔ جس دن سے جنت کو بنایا ہے روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ اسے خوبصورت بنا دیتا، روزانہ چونے سے، اینٹ سے۔ اور جنت کی ادنا چیز ہے سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہر، یہ ادنا چیز ہے، ادنا۔ آپ نے کہا عمر میں نے رات ایک محل دیکھا، 1 اینٹ موتی کی تھی، 1 یاقوت کی تھی، 1 زمرد کی تھی، اس میں مشک کا گارا تھا اور زعفران کی گھاس تھی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے۔ پتہ نہیں اس نے پہلے نام کیوں نہیں لیا؟ میرے نبی نے فرمایا، میں ویسا ہی سنا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ایک قریشی کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے جی میں آیا اتنا عالی شان محل ہے
یہ میرا ہی ہوگا، چونکہ میں قریشی بھی ہوں، نبی ہوں، تو میرا ہی ہوگا یہ محل؟ فرمایا کہ میں جب چلا اس کی طرف سے نے کہا حضور آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ ویزا بہت بڑا معاہدہ، رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، میرا اللہ کہہ رہا ہے آؤ تو صحیح تم دیکھنا کتنا بڑا ملک ہے جو میں نے تمہارے لیے بنایا۔ ملکن، جب اللہ کہے ملکن کبیرا، سب سے چھوٹا جنت، یہ جنت کا جو پاکستان میں 2.5 مرلہ سکیم پر حکومت نے گھر بنائے نا، چھوٹے سے 2.5 مرلہ سکیم، تو جنت کا جو 2.5 مرلہ سکیم ہے، آخری جنت، جنت کی آخری جنت، یہ 7واں آسمان جنت کا بیڈ بنتا ہے، یعنی اس کی فاؤنڈیشن ہے، پھر اللہ نے اس کو یہاں سے اٹھایا اور یہ عرش پہ جا کر اس کو لگا دیا ہے، اور جو عرش کے ساتھ جنت بنائی ہے اس کا نام فردوس ہے، اس کا نام فردوس ہے۔ جو نیچے جنتیں ہیں ان کو کہا کونی اے جنت بن جا، وہ بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، جب یہاں آ گئی اور اوپر رہ گئی عرش کی چھت، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں امر کن سے ہٹ کر، میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کے ہاتھوں کی بنی چیزیں آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، تو جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ کیا چیز بنے گی؟ یہاں پانی کی نہریں بہائیں وہ بھی مٹی سے اور آندھیوں میں آ کر گندا ہو جاتا ہے، وہاں دریا بہا دیے شہد کے، شراب کے، دودھ کے، پانی کے، اور سارے دریاؤں کا جو جہاں سے وہ نکلتا ہے سب کچھ وہ جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اور یہ آپ کے 7 بر اعظم 24,000 کلومیٹر کی دنیا کو اٹھا کر جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے، ایسے ڈال دیا جائے، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ ایسا لگے گا جیسے کوئی ایک چھوٹا سا پتھر تم کسی دریا میں ڈال دو تو اس کے نہ جانے کا پتہ چلے گا نہ ڈوبنے کا پتہ چلے گا۔ یہ 24,000 کلومیٹر کا گیند جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دو، یوں جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا ہے کہاں۔ اتنا بڑا نظام میرے اللہ تعالیٰ نے وہاں بنایا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اتنا بڑا ہے کہ میرا رب کہتا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو جنت کی 2.5 مرلہ سکیم، یعنی سب سے چھوٹی جنت کا جنتی جب جنت میں جانے لگے گا، پہلے وہ جہنم میں آگ میں جلتا 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 فنا ہو جائے گا، پھر جب اس کی سزا پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر ایک جگہ پہنچا دے گا اور اس سے اوپر ایک درجہ اس کو دکھا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے یہاں پہنچا دے، میں اس سے آگے تو اس سے نہیں مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے آگے تو نہیں مانگے گا، کہانی تیری قسم کچھ نہیں مانگتا۔ تو اللہ اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بٹھا دے گا، یہاں بٹھائے گا تو اس کو ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ وہ پھر اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ تیری مہربانی وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ کہیں گے پھر آگے کا تیری قسم آگے نہیں مانگوں گا۔ اللہ تو اس کو وہاں پہنچا کے ایک درجہ اور یوں دکھا دے گا، وہ اس کا آخری گھر ہوگا جو اس نے جانا تھا۔ یہ اللہ کا لاڈ ہوگا اس بندے کے ساتھ کہ جب دوزخ میں سیل تروڑ ہو گئی تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی کر کے اس کو اوپر تک لا رہا ہے، تو اس کا اصل گھر اس کو دکھائے گا۔ اور پیچھے 3-4 دفعہ وہ قسمیں کھا چکا ہے، توڑ چکا ہے، اب وہ ادھر دیکھتا ہے تو صبر نہیں آتا، اور قسموں کا خیال آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، تو لہٰذا وہ اندر ہی اندر اب بے چین ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، مانگنے سے بھی نہیں رہ رہا اور مانگتے ہوئے ڈر بھی رہا ہے اندر ہی اندر۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آخر اللہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ نہیں مانگتا تو اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ اتنا مانگا کہ شرم آ رہی ہے مانگتے ہوئے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آ رہی۔ تو اب اللہ یہ کہے گا ہاں میرے نبی نے فرمایا، اور جو بھی میرے نبی نے فرمایا سچ فرمایا۔ ہاں میرے بندے تو راضی ہے کہ میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے تباہ کیا تھا
اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ اتنا بے یقینہ ہوگا کہ اللہ سے کہہ بیٹھے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق نہ کر میرے نال، اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ تو بادشاہ شہنشاہ، تو میرے جائے کمی نال مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا انا علی ذالک قدیر، مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اس پہ قادر ہوں، چل دے دی۔ اللہ اکبر۔ سب سے چھوٹا جنتی جنت میں داخل ہو رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے، اس کا نوکر دیکھ کر، اس کے نوکر کو جو دروازہ کھولے گا اس کو دیکھے گا، اس کا حسن و جمال، تو اس کے آگے ایسے تھوڑا جھکے گا، وہ کہے گا اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہیں میں عزت دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اچھا، پھر اس کو لے کے تھوڑا سا چلے گا تو ایک نور اٹھے گا زبردست، تو ایک دم سجدے میں چلا جائے۔ تو پھر اس کو نوکر کہے گا میرے آقا آپ نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ کہے گا یہ سامنے اللہ کا نور نہیں؟ کہے گا نہیں، یہ تو آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، اللہ کا نور ابھی کہاں ہے؟ اچھا، پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، اور 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے، اور لائن بنا کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس پہ چل سکے گا، اتنا بڑا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ وہ اسے کہیں گے میرے آقا آپ بڑی دیر سے آئے، آپ بڑی دیر سے آئے۔ وہ کہے گا تسی شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لتر کھا جے میں نے۔ پھر اس کو لے کر وہ ایک بڑے خوبصورت میدان میں پہنچیں گے، اور اس کو بٹھائیں گے 80، ابھی اب ہم بھی کھانا کھانے والے ہیں، 2-4 روٹیاں تو بعد ہر ایک دی بس ہو جاؤں گی، پانی پیو تو کھانے کی گنجائش نہیں، کھانا کھاؤ تو پینے کی گنجائش نہیں۔ یہ 80,000 نوکر ہوں گے، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، اور ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں کچھ پینے کی چیز ہوگی، یہ اس کو پیش کریں گے۔ یہ 80,000 ڈونگے کا آخری لقمہ تک کھا جائے گا، اور 80,000 گلاس کا آخری گھونٹ پی جائے گا، نہ پینے کی لذت میں کمی، نہ کھانے کی لذت میں کمی، اور ہر اگلے لقمے اور پانی کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ اتنا کھانے کے بعد پیشاب نہیں اور پاخانہ نہیں۔ پھر کہیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں، اب اپنے گھر والوں سے ملاقات فرما لیں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ او گئے تو انہوں نے جاندے بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا، 80,000 بندے جامنا ہے، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، 1 سیکنڈ میں غائب ہو جائیں گے، اور پھر ایک دم سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا، ایسے پہلے اسے پتہ نہیں ہوگا کہ آگے پردہ ہے، وہ ایک دم جب ہلے گا تو اسے پتہ چلے گا تو کوئی پردہ ہے، ایسے پردہ ہٹے گا ایسے، اور ایک دم ایک لڑکی ایک تخت پر یوں بیٹھے ہوگی اس کے سامنے، اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے سے نظر آئے گا۔ اب میں نے اب کرتا پہنے تو آپ کو بنیان نظر نہیں آ رہی، جہاں ویسٹ کوٹ ہے وہاں کرتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے 100 جوڑے الگ الگ نظر آئیں گے، اور پھر آخر میں پورا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور حسن ایسا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2.5 مرلہ اسکیم، اوپر والی جنت نہیں بتا رہا ہوں، 2.5 مرلہ اسکیم بتا رہا ہوں جنت کی۔ جب اس لڑکی کے چہرے پر اس کی نظر پڑے گی تو اس رب کی قسم جو میری اور آپ اور جس کی نظر ہے اور جو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، یہاں ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا چمکتا چہرہ ہوگا، ایسا حسن و جمال ہوگا، تو حیران پریشان جب پہلی نظر پڑے گی تو جس حالت میں وہ بیٹھا ہوگا، کھبے پر سجے پاسے بیٹھا ہے، کھبے پاسے بیٹھا ہے، ٹیک لا کے بیٹھا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوگا وہیں گم ہو جائے گا، اور 40 سال گزر جائیں گے، اس کو پہلو بدلنے کا ہوش نہیں رہے گا، 40 سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتا رہے گا، چونکہ ہمیں ٹائم اللہ نے 0 کر دیا ہے تو گزرنے کا تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن دنیا کے لحاظ سے 40 برس گزریں گے اور اس کو دیکھنے کا شوق لذت پورا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھتے آخر وہ لڑکی کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق نہیں ہے، میرے پاس نہیں آؤ گے، دور ہی بیٹھے رہو گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا جہاں دوزخ دے کالے فرشتے ویکھ کے جنت دی حور ویکھ کے کملا نو میں تو اور کی ہوئے، وہ کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کون؟ منن تھی کون ہے؟ کہ تیری بیگم، تیری زندگی کی ساتھی، تیرے انتظار میں سب کے گھر والے پہنچ گئے، میں ہی تیرے انتظار سکڑے پہ گئے۔
پھر وہ اٹھ کے جائے گا اور اس کو گلے لگائے گا. یہ مان کا 70 سال مان کھڑے ہو کر اس سے مان کے بھی کھڑا رہے گا. 70 برس مقدار عمر ہی من الدنیا. یہ میں آپ کو جنت کا سب سے ادنا گھر بتا رہا. تو اتنا بڑا میرے رب کا سیٹ اپ ہے تو ویزا تو چاہیے. چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے ہیں، اتنی فیسیں رکھتے ہیں، ڈیٹیں دیتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں، فنگر پرنٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی تو فنگر پرنٹ لے گا. مجھے تھوڑا سا بس محمدی جھلک دکھا دو، بس وہ ہے تو آ جاؤ. یہ میرا مہمان خانہ ہے. میں یہاں انہیں کو داخل ہونے کی جگہ دوں گا جو میرے محبوب کے سانچے میں ڈھل کے آئیں گے. ایک سے پیار کیا اور پھر اعلان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ میرے حبیب برطانیہ والوں کو بتا دے اور پوری دنیا کو بتا دے، جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں انہیں قبول نہیں کروں. تیرے تابع ہو کر آئیں گے تو قبول ہیں، تیرے تابع نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. اعلان کر دیا پوری دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بتا دیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ نے کہا بلال ارے بھائی کیا ہوا؟ میں جب جنت میں جاتا ہوں میں تجھے اپنے آگے دیکھتا ہوں، تیرے قدموں کی آڑ سنتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے ملا ہے. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے سنا قرآن کی تلاوت. میں نے کہا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. کہا حارثہ بن نعمان تھا مدینے بیٹھا ہے، اتنی تلاوت کی تو آ گئی. لیکن آپ تھوڑے سے لوگوں کو سنانے کے لیے یہ کتنا بڑا مائک سسٹم لگا ہوا ہے، اور جہاں ہوا ختم ہو جاتی وہاں تو بات آگے کنورٹ نہیں ہوتی، آگے منتقل نہیں ہوتی. تو 7 آسمان کے اوپر جنت ہے اور میرے نبی وہاں کھڑے ہوئے حارثہ کی تلاوت سن رہے ہیں. کیڑے تارا مچھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے. تو اچھا یہ اس کی آواز جنت میں پہنچی کیسے؟ حارثہ بن نعمان کی آواز جنت میں پہنچی کیسے؟ تو پتہ چلا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. یہ صلہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا. 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی. ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ کنگھی خود کرتے تھے، تیل خود لگاتے تھے، روٹی خود بناتے تھے، سالن خود بناتے تھے، بیٹھ کے اس کو توڑ کے کھانے نہیں دیتے تھے، خود توڑ کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے. بیوی سے کوئی کام نہیں لیتے تھے. ہم نے تو بیویوں پہ ڈنڈا اٹھا ہوتا ہے کہ تو میری ماں دی کر میں ویل کوئی نہیں. وہ خود کرتے تھے، بیوی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. تو بھائیو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، مبارک زندگی. اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. آج تو 1435 ہجری ہے، میرے رب کی قسم 14035 ہجری بھی ہوگی نا تو میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہوگی، ہر چیز محفوظ ہوگی، تاکہ لینے والوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا لینا ہے اور پتہ ہو کہ ہم نے کیا چھوڑنا ہے. قیامت تک اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے کو محفوظ کر دیا. ساری جب انسانیت کی نبوت دی، سارے انسانوں کی نبوت دی، آنے والے زمانوں کی نبوت دی، تو آپ کی زندگی کو باقی رکھنا بھی تو پھر اللہ کے ذمہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی، یہ واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. لیکن 4 بڑے رسول، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے رسول ہیں. 313 رسول آئے ہیں. ہمیں تو یہ چند ایک کے نام ہے، باقی تو نام بھی تاریخ نے مٹا دیے. پھر جو نام محفوظ ہیں، قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر آیا ہے. ان کی بڑی مختصر تاریخ ہے، کہاں کیسے کیا زندگی کچھ پتہ کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی یتیم پیدا ہو رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو معجزے سے پیدا ہوئے، معجزے سے. موسیٰ علیہ السلام معجزے سے پیدا ہوئے، لیکن ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں. بلکہ
دادا بے قرار ہے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ میرا عبداللہ مر گیا، آج انہوں بچہ دے دے تاکہ وہ نشانی رہ جاوے، اسے کیا خبر کہ آج کون آ رہا ہے؟ وہ تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے عبد المطلب رو رہے تھے کہ یا اللہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے بیٹے کا نشان مٹ جائے، آج میرے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا کر دے، اور اسے نہیں خبر کہ اس کے گھر میں دو جہان کے سردار آ رہے ہیں۔ جنہیں خبر تھی انہوں نے شور مچا دیا۔ صبح ہوئی تو 12 ربیع الاول کی صبح ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے مکے، تو اس نے حرم میں شور مچایا، آج کسی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں آج 2 بچے پیدا ہوئے۔ کس کے؟ ان کا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا باپ زندہ؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو۔ کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہ مجھے دکھاؤ۔ تو آپ کو باہر لایا گیا، اس نے جو ہی آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی اور پھر پلٹ کے مہر نبوت پہ جو نظر پڑی تو اس کی چیخنی کا ویل لبنی اسرائیل لقد خرجت النبوۃ منها، ہائے بنو اسرائیل آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی، اور اے قریش آج یہ عزت تمہارے گھر میں اتر گئی۔ ایک دن آئے گا اس بچے کا نام کل کائنات میں روشن ہوگا، اور کل کائنات کو یہ روشن کرے گا یہ بچہ۔ جنہیں خبر تھی وہ تو شور مچ گئی۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، دنیا میں پہلی اور آخری دفعہ ہوا، ورنہ ہر مچھلی اپنے باؤنڈری جانتی ہے، جب وہ اپنے باؤنڈری پر آتی واپس چلی جاتی۔ پانی آپس میں نہیں ملتا، مچھلی ملتی۔ کیپ ٹاؤن کے آخر میں گیا، وہاں پیسیفک اور انڈین اوشن مل رہے ہیں، تو مجھے وہاں دوستوں نے بتایا کہ وہ 2 سمندر آپس میں یوں لکیر بنی ہوئی تھی، اور جہاں تک نظر جاتی تھی پانی آپس میں مل نہیں رہا تھا، بلکہ پارٹیشن صاف نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اس سمندر کی مچھلی ادھر نہیں جاتی اور ادھر کی ادھر نہیں آتی، جب اس کنارے پر آتی تو واپس چلی جاتی، وہی آتی تو واپس چلی جاتی ہے۔ دنیا میں صرف یہ، اب میں آگے کہہ رہا ہوں، دنیا میں صرف ایک دفعہ ہوا جس دن میرے آپ کے نبی پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ آج کائنات کے سردار آ گئے، آج وجہ کائنات آ گئے، کائنات کے لیے رحمت آ گئے، اور دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، اور ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، اور ایران کا بادشاہ نوشیروان نے وہ محل بنایا تھا سنگ مرمر سے، اس کے 14 بڑے بڑے برج ٹوٹ کے زمین پر گر گئے۔ ہوا کہ ایک یتیم پیدا ہو رہے ہیں، یتیم، دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، 10 عورتیں آتی ہیں، حلیمہ کے بھاگ جاگنے تھے، اس کی سواری کمزور تھی، وہ لیٹ ہو گئی، تو ان کے خاندان کی ساری عورتیں 9 بچے لے کے چلی گئیں، ہر عورت نے اس یتیم کو پوچھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ پھر حلیمہ مکے میں انٹر ہوئی تو انہوں نے بھی دیکھا یتیم ہے، کہا مجھے معاوضہ کون دے گا، پیسے کون دے گا؟ سارا مکہ پھر کے آ کے تھک کے بیٹھ گئی، تو خامن نے کہا حلیمہ خالی گود جانے سے بہتر نہیں کوئی یتیم ہم گود میں لے لیں، چلے ہمیں اجر ہی صحیح۔ کہاں چلو یہ ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ گئیں، بھی خالی گود جانا مجھے تانا ملے گا، کہا کہ آمنہ بہن اپنا بچہ دے دو۔ انہوں نے فرمایا اس کی برکتیں تو دیکھے گی جب یہ تیری گود میں آئے گا۔ ان کی چھاتیاں خشک تھیں، جو ہی گود میں لیا دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اور آپ نے ایک چھاتی سے دودھ پیا، دوسری طرف لگایا تو انکار کر دیا، منہ بند کر دیا کہ ایک اور بیٹا تھا حضرت حلیمہ کا جو دودھ پیتا تھا۔ شروع سے آپ نے انصاف کی بنیاد رکھی، اور اس سے عجب بات اب بتانے لگا ہوں کہ اگلے دن جب حضرت حلیمہ سوار ہوئی اپنی گدھی پر، کھوتی تھی جس کو اس پر سوار تھی، اونٹنی پر سامان تھا اسی کا دودھ، ہاں جب رات ہوئی تو بھوک سے بیتاب، تو کہنے لگی اپنے خامن سے ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ جا کے دیکھو تو صحیح کچھ دودھ کا قطرہ ہونا، کو تھان تو خشک ہے، دودھ کہاں سے ہوگا؟ فرمانے لگے جا کوئی دیکھ شاید کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو چلو کوئی لب ہی ہمارے تر ہو جائیں۔ اب تو حضرت حلیمہ کے خامد اٹھتے ہیں اور جا کر ٹٹولتے ہیں
تو جب تھنوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو وہ لٹک کے نیچے آئے ہوئے تھے دودھ کی وجہ سے، اور وہ ایک قطرہ مانگ رہی تھی، پورا جگ بھر کے لیا، پورا برتن بھر کے لائے۔ وہ حلیمہ نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ اسی اونٹنی سے آیا، لگتا ہے یہ بچہ کوئی برکت والا ہے۔ اس اونٹنے کو بھی پتا ہے کہ کون آ گیا ہے خیمے میں۔ اب صبح جب ہوئی اور اب گدھی پر سوار ہوئی اور گدھی کی لگام اٹھائی اس کو چلانے کے لیے، تو اس نے ایک دم تیزی سے منہ موڑا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا آسمان کو شکریہ کا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، اور پھر منہ سیدھا کر کے حلیمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑی ہیں کہ جس گدھی پر آپ سوار ہوئے اسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ یتیم کون ہے، یہ کون آ گئے ہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کوئی بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے پتہ چلا؟ کہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے صحن میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو آپ بچہ مومنٹ کرتا ہے ایسے ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اللہ کا نظام ہے جس سے اس کا غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو کہا میں دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند زگ زیگ کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، یحاکینی ویناجینی ویناغینی، یحاکینی ویناغینی ویمنعنی من البکا۔ چاند مجھے کھلاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا تاکہ میری ماں کے کام میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ تو پنگھوڑے میں گود میں یہ شہنشاہیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اور یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ واحد نبی ہیں جن کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک کی ہر ادا محفوظ، زندگی کا ہر عمل محفوظ۔ تمہارے شہر کا نام کیا؟ ویک فیلڈ والے یہ نہ کہہ سکیں کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کیا کرتے تھے، پتہ نہیں ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس سے بھی 10,000 سال اوپر چلے جائیں اگر دنیا نے باقی رہنا ہے تو جیسے قرآن پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا، ایسی میرے نبی کی زندگی پر بھی اللہ کا سایہ ہے۔ ساری دنیا کے دجال کھٹے ہو جائیں میرے نبی کی زندگی کو بدل نہیں سکتے۔ تو بھائیو نمونہ موجود ہے، زندگی موجود ہے۔ میرے نبی جب ایک چھوٹی سی بات میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، اچھا بھی یہ غمگین ہونا ایک آدمی کی فطرت میں شامل ہے، تو غمگین ہوتے تھے تو اب کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی حلال حرام کا قصہ تو نہیں، کوئی جائز ناجائز کا قصہ تو نہیں، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ، اور کون نہیں یہاں رکھے اور یوں بیٹھتے، تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ پہلے ہی نور تھا لیکن یہاں سے زیادہ روشنی نکلنا شروع ہو جاتی، اور جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، ذرا اپنے نبی کی ناراضگی سننا۔ آپ ابو ہریرہ پہ فرض کرو ناراض ہو گئے تو اب وہ ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپڑ رہے ہیں۔ ادھر سے ابو ہریرہ مسجد میں انٹر ہوئے اور آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ ناراض ہیں، تو بس یہ ناراضگی تھی، بس آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے تھے، اے ناراضگی۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہو گئے، وہ ادھر سے آئے ہیں، آپ کی نظر پڑی تو بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ صحابہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا وہ اللہ کے نبی ناراض۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پہ جانے لگے، ماں نے روکا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے کیوں جاتا؟ کہ میں تو جاؤں گا، کہ میں تجھے اس دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا، ایسے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا، کہ میں تو جاؤں گا۔ انہوں نے فوراً اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا اور پھر یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے آئے کہ مجھے شاباش ملے گی، آپ نے دیکھا تو یوں پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے، جو ان کو اندر کی بات کا تو پتہ نہیں تھا، ابھی ماں نے پیغام بھیج دیا۔ وہ تو بڑے خوش ہو کے انٹر ہوئے کہ اب میرا نبی کہے گا شاباش بھائی تھاپڑا ہے تینوں۔ وہ آپ ایسے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھنے کا مطلب تھا کہ اب ناراض ہیں۔ ان کو تو اپنے پڑ گئی، ہتھیار بھول گئے، کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں میں ناراض ہوں،
کیا ہوا؟ کہ تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر ہتھیار اٹھا کے آ گیا ہے، مجھے ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں ماں کا دل دکھے، چل جا ماں کی خدمت کر، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ میرے نبی کا اظہار ہے، ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، سراپا رحم و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، غریبوں کا والی غلاموں کا مولا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے۔ آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار، اور کبھی مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے ایسے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہوگی، پاؤں لوگوں کی طرف سیدھا نہیں، کبھی لوگوں کو اتنا احترام دیا کہ ہمیشہ باوقار ہو کر ان کے سامنے بیٹھے۔ اور اپنی مجلس میں جب کسی کو بلانا ہوتا وہ دور بیٹھیں تو یوں اشارہ نہیں کرتے تھے انگلی کا، بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے یوں، آپ ذرا تشریف لیں، یوں ایسے نہیں کرتے تھے کہ یہ، اگرچہ اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں، لیکن یہ تکبر سے ملتی چیز ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں انگلی اٹھانا۔ تو میرے نبی ساری زندگی اس سے بھی بچے، کبھی کسی کو ایسے نہیں کیا، بلکہ یوں کر کے پورا ہاتھ کا اشارہ دے کے یوں فرماتے، اشارے میں بھی عزت دیتے تھے۔ بیان کے دوران کبھی آپ نے مکے نہیں لہرائے، کبھی غصے کے ساتھ اپنے کوئی ایکشن نہیں دکھائے، بلکہ ایک ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہوتی تھی اور دوسرا ہاتھ زیادہ زیادہ یہاں تک جاتا تھا، بات کرتے کرتے یوں فرماتے۔ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کی، کبھی کسی کا ممبر سے نام لے کر اس کو بے عزت نہیں کی۔ دوران گفتگو جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی ایک غیر ارادی حرکت تھی، یہ تو اب یہاں تو وہ ایسے کہ یوں ہاتھ ہوتے تھے، یوں بیٹھو، آپ گفتگو کر رہے ہیں یوں کرتے رہتے تھے۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں، جنت اور جہنم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ محبت کی چیزیں ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے محفوظ کر کے رکھ۔ ہم نے اپنے پیو دادے کی چیزیں سنبھال کر، اے میرے پیو دی ٹوپی پئی ہے، میرے ابے دی اشکن پئی، یہ میری اماں کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے، تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ان کا میرے حبیب تیری ہر ادا محفوظ رکھوں گا قیامت تک۔ کسی نبی کی زندگی پر ایسا سایہ نہیں، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، واحد ہمارے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں جس پر اللہ کی روشنی نہ پڑی ہو۔ تو یہ ساری بھلائیوں کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ پرائے دیس میں ہو، اگر اپنی اس وراثت کو سنبھالو گے نہیں تو اگلی آپ کے جن کے پاس پاسپورٹ ہے ان کے لیے انگلینڈ اب پرایا دیس نہیں، ان کے لیے یہ ملک ہے ان کا۔ اب ان کا ملک پاکستان نہیں ہے، اب ان کا ملک انڈیا نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے۔ جن کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے وہ یہاں کے شہری ہیں، ان کی نسلیں یہاں کے رہنے والے ہیں۔
اگر آپ نے اس وراثت کی حفاظت نہ کی تو یہ ہاتھوں سے چیز نکل جائے گی۔ میں جنوبی امریکہ کے میں نے سفر کیے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے ختم ہو گئے، زیرو ہو گئے۔ کسی نے ان کو اسلام چھوڑنے کی دعوت نہیں دی، ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ ہم کون۔ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، مسجد میں 2 نوجوان پہنچ گئے، کہا جی ہمارا باپ رات مرا ہے، اس نے ہمیں رات کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا مرنے کا کسی مسلمان سے نظام کروانا۔ آج تک اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ عرب تھا، آج تک اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آپ کا بہت بڑا طبقہ یہاں آباد ہو چکا ہے اور اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ کے بزرگ یا آپ خود یہاں مزدوریاں کرنے آئے، اللہ نے آپ کو رزق دیے، کاروبار دیے، آپ کو عزت دی، یہاں آپ کو بڑے گھر دیے، گاڑیاں دی، پیسہ دیا۔ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آخر میں آپ سے کوئی چندہ مانگیں اور آپ کے لیے آپ سے کوئی ڈونیشن کا مطالبہ کریں۔ ہم آپ سے مطالبہ ضرور کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے گھر کا ماحول ایمانی بناؤ، اور گھر کا ماحول ایمانی بنتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ عبادات کا اس میں حصہ ہے، نماز، ذکر، تلاوت ہو، چونکہ وہ تو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہو تو اوپر بلڈنگ نہیں بن سکتی، لیکن جو گھر اسلامی معاشرت کا رنگ پیش کرے گا وہ اخلاق سے پیش کرے گا، وہ برداشت سے پیش کرے گا۔ مانچسٹر میں بیان کرنے جا رہا تھا تو میری گاڑی جو چلا رہا تھا وہ مانچسٹر کا ساتھی تھا، پاکستانی۔ میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں لائر ہوں۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ہمارے جو یہاں مسلمان ہیں ان کے کورٹس میں سب سے زیادہ جھگڑے کس چیز کے ہیں؟ تو اس نے کہا جی سب سے زیادہ جھگڑے طلاق کے، کہ میاں بیوی میں نہیں بن رہی، کبھی لڑکے کے ماں باپ بیچ میں تباہی پھیلا رہے ہیں، کبھی لڑکی کے ماں باپ بیچ میں آ رہے ہیں، کبھی لڑکا لڑکی خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مسائل طلاق کے ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ کہ ہم نے اپنی نسل کو اسلامی اخلاق نہیں سکھائے۔ ہم نے سمجھا قرآن پڑھا دیا مسلمان ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ، اور گھر میں آ کر بھی بیگانے ہیں، بچے کے پاس بھی موبائل ہے، بچی کے پاس بھی موبائل ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، کوئی موبائل پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھر میں رہ کر بھی ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، ایک دوسرے سے ناآشنا ہیں۔ اس موبائل نے، لیپ ٹاپ نے ہمارا اندر کا تعلق توڑ کے رکھ دیا ہے، محبتیں ختم کر دی ہیں، تعلق ختم کر دیا ہے، ہر ایک اپنی دنیا میں گم بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ روزانہ میں سفر کر رہا ہوں تو روزانہ میں تماشا دیکھتا ہوں، ہم 4 آدمی ہیں، چاروں فون سے لگے ہوتے ہیں، وہ اپنی گل کردہ پہ، وہ اپنی کردہ پہ، وہ اپنی کردہ پہ ہے، وہ لگتا ہے جی میں کوئی مچھلی بازار ہے، مچھلی وکدی پہ۔ تو آپس کے تعلق کو توڑ کے رکھ دیا ہے ان چیزوں نے، جس سے اخلاق کمزور ہو گئے، کردار کمزور ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کوئی نہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کوئی نہیں ہے۔ تو چند چیزوں پر تھوڑا سا اگر آپ فوکس کر لیں تو آپ کی اگلی نسل بھی خوبصورت اسلام کی مالک بن سکتی ہے، اور آپ کا اور ہمارا اسلام بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ایک فرائض میں کوتاہی نہ ہو، نماز میں کوتاہی نہ ہو، اور اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہاں بڑی بڑی مسجدیں بناؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بھی چندے نہ بھیجو، یہاں بہت غریب لوگ ہیں، ان پہ خرچ کرو، یہاں اپنی نسلوں کے لیے سکول بنو۔ آپ کے پاس اپنے سکول کوئی نہیں، آپ کے پاس اپنے ادارے کوئی نہیں، جس میں آپ اپنا کلچر دے کر انہیں آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، سائنسدان بناؤ، پائلٹ بناؤ، تاجر بناؤ، جو مرضی بنے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اپنے کلچر میں بنے۔ آپ لوگوں کے پاس اتنے اسباب اب ہیں کہ اگر آپ اپنے سکول بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اب مسجدیں بڑی بڑی بناؤ، مسجدوں پہ لڑائیاں نہ کرو۔ الیکشن کے شوق مسجد کی کمیٹیوں پہ پورے کر رہے ہوتے، کمیٹیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں، دسو بھائی وہ جڑا اتھیا نہیں تھا کہ نہیں مریا، کسی نے کے پاس الیکشن ضرور کرنا پاوے، مسجد کی کمیٹی تے کرنا پاوے۔ تو یہ الیکشن بازی سے بچو، اہل لوگوں کو مسجد کی ذمہ داری دو، مسجدیں آپ اللہ سے مانگ کر بڑی بڑی بناؤ، ہر مسجد کے ساتھ کوئی کمیونٹی سینٹر بناؤ، کوئی چھوٹا سا مکتب بناؤ جس میں تمہارے بچے قرآن پڑھیں، اپنے مسجد کے علماء کو اچھی تنخواہیں دو۔ تمہارے اپنے انگلینڈ میں اب ہزاروں بچے عالم بن چکے ہیں، لیکن وہ مسجد میں مصلی پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ آپ لوگ لاتے ہو پاکستان سے
یا ہندوستان سے یا بنگال سے نوکر بنا کے لاتے ہو، امام بنا کے نہیں لاتے ہو، 1000 پاؤنڈ اس کو تنخواہ دیتے ہو، ان تک کھا پاوے تو دوائی نہیں لے سکتے، اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہو اور اتنا ذلت کا معاملہ کرتے ہو، تو یہاں کی نسل کیسے برداشت کرے گی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نسل مسجد سے جڑے تو یہاں کے علماء رکھو، پاکستان سے علماء مت بلاؤ، وہ تو فرقہ واریت کا شکار ہیں، جو آئے گا کوئی نہ کوئی ایسی فرقہ واریت کی آگ لگائے گا کہ تمہیں آپس میں لڑا کے بٹھا دے گا، اور تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے گا، تمہیں دیوبندی بریلوی میں تقسیم کر دے گا، وہابی سنی میں تقسیم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ جیسے جاؤ میرے اپنے دیش کو دیکھو کیسے تباہ ہوا پڑا، کیسے ہزاروں لوگ بے گناہ قتل ہو گئے، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو کم وقت کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور اس کے پیچھے وہ نفرت کی آگ ہے جو ممبر سے بھڑکائی گئی اور اس نے میرے چاروں صوبوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ہم وہ ہیں جو اپنے گھر کو جلتا دیکھتے ہیں، نہ فریاد کر سکتے ہیں نہ آہ کر سکتے ہیں، بے بس تماشائی کی طرح خاموش آنسوں سے رو سکتے ہیں، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، کہ جن لوگوں نے آگ لگائی تھی اب وہ بھی بجھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو یہاں کے نوجوان علماء اپنی مسجدوں میں رکھو، ان کو عزت دو، جیسے آپ اور جاب کو عزت دے، تمہاری مسجد کا آباد کرنے والا ہے، لیکن ہر نمازی اس کی بےزتی کر رہا ہوتا۔ میں پچھلے 32 سال سے انگلینڈ آ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی انا میں نے پتا کوئی نہیں اتھوڑا، تو ان کو آپ عزت دو تو وہ تمہاری نسل پر محنت کریں گے۔ جو پاکستان سے آتا ہے، جو بنگلہ دیش سے آتا ہے، جو انڈیا سے آتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ان بچوں سے بات کیسے کرتے، اس کی انگلش اچھی نہیں ہے، انگلش اچھی ہو تو ان کو بچوں کی نفسیات کا نہیں پتا کہ ان سے بات کیسے کرنی، ان کو قریب کیسے کرنے، وہ تو وہاں کا کلچر لے کر آیا، وہاں کی زبان لے کر آیا ہے، وہ یہاں کے بچوں کو کبھی بھی دین نہیں سمجھا سکتا، اور یہاں کے بچے اللہ کے فضل سے بہت پیدا ہو چکے ہیں، لیکن آپ ان کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ کی مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں ناروے گیا تو ایک بچہ یہاں انگلینڈ سے پڑھ کے گیا تھا، تو سارے وہ کمیٹی والے اکٹھے ہو گئے، کہا دیکھو جی یہ کیسا امام ہے، ہمارے کاروبار بھی کرتا ہے اور ادھر مسلح پہ آتا ہے، ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے۔ تو میں پتہ کر لیتا، میں نے اسے پوچھا بیٹا کیوں آپ کے نمازی اور کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی کیسا ہے جو کاروبار کرتا ہے؟ کہا جی ان سے کہو میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دیں تو میں کاروبار نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ کہتے روٹی بھی نہ کھاتے نماز بھی پڑھا، ایک مجھے تنخواہ اتنی تھوڑی دیتے ہیں کہ میں اپنا چولہا نہیں جلا سکتا، تو پھر میں کیا کروں، چوری کروں؟ تو مجھے کوئی کاروبار تو ساتھ کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ تو چلا سکوں، اس لیے میں کاروبار کرتا ہوں۔ یہ مجھے تنخواہ اچھی دے میں نہیں کرتا کاروبار، سارا دن مسجد میں حاضری دیتا ہوں۔ تو بھائیو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، شاید آج آپ کو نہ پتہ چلیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی بھیانک خوفناک شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے، یہ جو میں نے جنوبی امریکہ میں دیکھا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہوا۔ ان کے پاس وہاں زیادہ عرب ہیں، ہمارے پاکستانی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سب کو ایک آدمی جیب میں ڈال لیں، پاناما کا ایک لبنانی تاجر، اللہ کی قسم آپ سب کو جیب میں ڈال تو انہوں پتہ نہیں لگے گیا کدھر، اتنی دولت ہے، لیکن ان کی نسل ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکی۔ انہیں مال تو بنا لیا ہے، لیکن انہوں نے مسجدیں نہ بنائی، مدرسے نہ بنائے، اسکول نہ بنائے، نسل ختم ہو گئی۔ تو ایک اسلامی اخلاق زندہ کرو، آپس میں لڑے ہوئے نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کے نبی کا، امت بن کے رہو اور مسلم بن کے رہو۔ جو اپنے گھروں کی معاشرت ایمانی بنانا ہے تو گھروں کو ٹائم دو، اولاد سے پیار کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، پیار کرو، محبت دو۔ محبت کے اندر لپٹی جو بات کرو گے ان کے اندر اتر جائے گی، ڈانٹ ڈپٹ تنبیہ، اے کیوں کیتا تو رد عمل ہوگا۔ میرے نبی نے کیسی نسل کو رضی اللہ عنہ بنا دیا کہ جن کے لیے مار دینا، مر جانا عزت۔ بنو اسد، بنو امیہ پر تانا کر رہے ہیں۔ بنو اسد ایک قبیلہ، بنو امیہ بڑا مشہور قبیلہ، بنو اسد اتنا مشہور نہیں۔ بنو اسد کا ایک نوجوان بنو امیہ پر وہ ان کے تانا دے رہا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے، ان کا ایک آدمی آج تک میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستر پر مرے ہیں۔ یہ نفسیات تھی اس قوم کی کہ ان کے لیے عیب تھا بستر پہ مرنا۔ اور ان کے ایک عرب شاعر کا آپ کو شعر سناتا ہوں، یا رب
فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النواحِ ولكن قتیلا یدرج الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانحِ۔ اے میرے رب، ایک میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا، اور ایک میری موت بستر پہ نہ آئے، میری موت میدان جنگ میں آئے اور کوے میری رگوں سے میرا خون پی رہے ہوں اور صحرا کے جانور میری بوٹیاں کھا رہے ہیں، مجھے ایسی موت چاہیے۔ اس خونخوار قوم کو رضی اللہ عنہ بناتی کہ اللہ راضی ہو گیا۔ پیار اور محبت سے آپ نے سب کے دل جیت لیے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، اب سب باثروت لوگ ہو، اسباب والے لوگ ہو، اپنی اگلی نسل کے لیے سوچو، اسکول کیسے بنانے ہیں، اچھی مسجدیں کیسی بنائیں، مسجدوں میں اچھے علماء کیسے لائیں، یہاں کے علماء کیسے لائیں، علماء کو عزت کیسے دینی ہے، ان کو اور اپنی نسل کا جوڑ کیسے بٹھانا ہے، آپس میں پیار محبت سے کیسے رہنا ہے۔ یہاں کی نسل میں توڑ پیدا ہو رہا ہے، طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی، اس کو محبت میں کیسے بدلنا ہے۔ یہ سارے پروگرام ہیں جس کے لیے آپ کو وقت دینا آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے جاب شاپ کے لیے وقت ہے، ایسے ہی ان چیزوں کے لیے میں آپ کو ہر جگہ میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں، کوئی نئے فلسفے نہیں بیان کر رہا، ہر جگہ ایک چیز کو دہرا رہا ہوں، بھائیو اللہ رسول سے دوستی کر لو اور اپنی نسل کو یہ دولت دے کے جاؤ، تو تمہاری دنیا بھی محفوظ، تمہاری آخرت بھی محفوظ۔ اس کے لیے تمہارے پاس مسجدیں ہوں، تمہارے پاس اسکول ہوں، تمہارے پاس اپنی ترتیب اور یہ تبلیغ کا کام ہو بڑوں چھوٹوں کے لیے۔ اگر آپ سب تھوڑا وقت اس میں لگانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پورے ملک کی فضا بدل جائے گی، فرقہ واریت بھی ختم ہوگی۔ اپنی مسجدوں کو کھول دو تبلیغ کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کا ایک بہت بڑا خوبصورت کام اللہ نے دیا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلی آ رہی۔ تو کوئی دل میں آ گیا تو اٹھ کے ارادے بھی دکھا دو، اپنے نام بھی بتا دو۔ جی بتائیں جی، ماشاءاللہ کون تھوڑا سا ٹائم ہے، اس لیے ایک تھوڑا سا 2-3 دن کی ایک جماعت، ویکینڈ کی جماعت بن جائے، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لوگ چلے جائیں، ایک جماعت بن جائے چاہے اس میں سے، تو وہ فرما دے کون بھائی ہمت کرے گا جی کہ جہاں سے اتنی بات سنی ہے ماشاءاللہ تو ایک جماعت بنے۔ بتائیں جی اس ویکینڈ سے کیا نام ہے جی؟ شبیر بھائی، شبیر صاحب، بسم اللہ۔ اور بتائیں جی؟ عثمان۔ ہم زیادہ لمبی جماعت نہیں مانتے، 3 دن کا مطالبہ کر رہے ہیں اس ویکینڈ سے 3 دن۔ جی سارے جہان کا پالنے والا ہوں، مسلمان ہو اور شراب بیچے، کوئی گل جڑتی نہیں۔ ایک غیر مسلم شراب بیچے، وہ کہتا میں روٹی کی تو کھاؤں، لیکن ہمارا تو پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ میں یہ کیسے کہوں کہ میں روٹی کی تو کھاؤں؟ میرا رزق تو میرے اللہ کے ذمے ہے۔ میں حرام کبھی نہیں بیچوں گا، حرام کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بے شک حرام پیسہ زیادہ ہے اور حلال تھوڑا ہے، ہمیشہ یہ بات پکی ہے۔ حلال تھوڑا رہے گا، حرام زیادہ رہے گا، اللہ کا امتحان ہے۔ لیکن جو برکت حلال میں، حرام میں کبھی نہیں ہوگی۔ 1972 کی بات ہے، ہماری جماعت گئی تھی چیچا وطنی، تو ایک بزرگ تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو 2 بندے آئے، تو ایک کی تو شکل یاد نہیں، ایک کی شکل بھی یاد ہے، ایکشن بھی یاد ہے، چونکہ وہ ایسا عجیب سا تھا کہ میرے نقش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی دعا، چھوٹی داڑھی، ٹوپی پائی ہوئی، میں بھورے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی، بھورے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا، حضرت جی دعا کرو اللہ تعالیٰ رزق حلال دے لیتے، بہت سارا وہ آگے ہو گیا۔ تو وہ ایکشن ایسا تھا کہ ایک دم میں وہ فٹ ہو گیا، اس کے کپڑے، اس کی ٹوپی، ہر شے، اینک بھی لگائی ہوئی تھی، اللہ رزق حلال دے بہت سارا۔ تو انہوں نے بڑے پولے سے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ یہ 2 جملے میں موت تک نہیں بھول سکتا۔ میں نے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ تو بھائی تھوڑا لے لو پر حرام کاروبار نہ کرو، حرام کمائیاں نہ کرو۔ رب العالمین کو مانا ہے تو اس کے رب ہونے پر یقین کر کے اپنی کمائیوں، صرف شراب نہیں، ہر قسم کا حرام نکالو اور آہستہ آہستہ کرو۔ چلو ایک دم نہیں ہوتا، 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ، میں 1 میٹر بھی نہیں کہ 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ،
اگلے دن ایک اور، اگلے دن ایک اور، اگلے دن ایک اور، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن آپ سارے نکل جاؤ گے۔ لیکن نیت کرو، ارادے کرو کہ اپنے خود بھی حلال کھانا ہے، بچوں کو بھی حلال کھانا ہے۔ اگر پیسہ زیادہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہیں ڈھونڈو بہت لوگ زکوٰۃ کے حقدار، جن کے پیپر مکمل نہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو، سب بیچارے زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رزق دے تو آپس میں مل کے جڑ کے بیٹھ کے اپنے اسکول سوچو، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سوچو، اور آپس میں اگر کوئی لڑا ہوا ہے تو صلح کر لو۔ خاص طور پر بیوی سے لڑائی ہے تو فوری صلح کرو، کہ یہ واحد لڑائی ہے جس پہ شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور میاں خامن بیوی کی محبت واحد محبت ہے مخلوق کی، جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں کی لڑائی نسل، گھر، خاندان برباد کر دیتی، اور گھروں کی محبت پیدا کرنے کا راستہ ہے اس زبان کی حفاظت، کہ تھوڑا سا زبان کو قابو میں رکھو تو انشاءاللہ سارے گھر میں پیار اور محبت باقی رہے گی۔ یہ چند ایک چیزوں کی میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا۔ جو ہمارے بھائی نعیم نے کہا، ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں تو انشاءاللہ ڈیوزبری مرکز آپ کے قریب ہے، جمعرات کو وہاں جایا کریں، مہینے میں 3 دن لگا لیں تو انشاءاللہ آپ میں پیار و محبت سب کچھ زندہ ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک یا اللہ خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک یا اللہ من شر کل ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔